آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں السلام 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 السلام. سننا کن کن چیزوں پہ سلام؟ جی عطا ہوں. ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ بڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ بڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 السلام. انہی کو راضی کرو مومنوں اب تو اٹھو اللہ ہی کو راضی کرو راہ حق پر تم چلو راہ حق پر تم چلو اللہ کو راضی کرو مومنوں اب تو اٹھو اللہ کو راضی کرو. اور یہ شعر بغور سماعت فرمائے کہ مسجدوں اور مدرسوں پر ہے حکومت کی نظر. ارے ہے کہ نہیں ہے نا کہ مسجدوں اور مدرسوں پر ہے حکومت کی نظر. اے مسلمانوں چلو اے مسلمانوں چلو اللہ کو راضی کرو مومنوں اب تو اٹھو اللہ کو راضی کرو. بہت شکریہ. میں نے جتنا اچھا پڑھا نہیں اس سے کئی زیادہ آپ لوگوں نے سنا. لبوں کو کھول دو دلوں کی شگفتگی کے لیے ترس رہا ہے زمانہ بس ایک ہنسی کے لیے. حافظ محمد فضل صاحب مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند کلمات نعت کے سناتا ہوں. یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا
سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل۔ نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی ذات راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی۔ صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے آپ کے در سے گھر سے محبت، حضر سے محبت، مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت، ہر ایک راستے نبوت کے جس نے گواہی دیا تھا، اس گوہ سے اس حجر سے محبت، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی نبی جی پیارے نبی جی۔ چند اشعار نظم کی سنا۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، جی عطا ہوں۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ بشر کے واسطے محترم سامعین، سب سے پہلے ہم خدائے وحدہ لا شریک لہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے متبرک، باوقار اور عظیم الشان محفل میں ہماری حاضری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری شرکت عطا فرمائی ہے۔
پھر ہم ایک مہمان شاعر کو جو مترنم اور بہترین نعت خواہ ہے، انوکھا انداز اور لب و لہجے کے وہ مالک ہے، میری مراد ہی اس سے ہمارے مہمان شاعر حضرت مولانا قاری مبارک صاحب جامعی، میں اس شعر کے ساتھ ملتمس ہوں۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، وہیں آج شیری کلام آ رہا ہے۔ حضرت مولانا قاری مبارک صاحب جامعی مائک پر۔ میرے مولا تیری درگاہ میں سبحان اللہ، ایک صدا کرنی ہے، میرے جسم میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے۔ سبحان اللہ کہیے، مزے سخن شراب تو لب کھولیے حضور، سبحان اللہ۔ جی عطا ہوں ہمارے جو ناظم جلسہ ہے الحمدللہ وہ ایسے ہے کہ محفل ہے نعت کی اور ناظم جلسہ ہے اس انداز کے کہ محفل کو چار چاند لگ جاوے۔ بس ایک مرتبہ آپ بھی بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہوئے، پھر بلند آواز سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول کرے، آمین سبحان۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کو، پر محمد سے پردہ نہیں ہے، کیا کہنے سبحان اللہ۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کو، پر محمد سے پردہ نہیں ہے، میرے آقا نے دیکھا خدا کو اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، میرے آقا نے دیکھا خدا کو اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارا عقیدہ بلند آواز سے کہیں، عقیدہ اہل سنت والجماعت زندہ زندہ باد۔ باد۔ دیکھتی گر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، کہتے سب سبحان اللہ۔ حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، اس لیے کہ نبی جی کے جیسا، اس لیے کہ نبی جی کے جیسا حسن یوسف میں پایا نہیں ہے، میرے آقا نے دیکھا خدا کو اور کسی نے بھی دیکھا
دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس اعتبار سے بھی کر رہے ہیں اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. جی عطا اب ایک نعتیہ کلام جی مختصر آپ حضرات کی پیش خدمت ہے. جی عطا ہوں ضرور. شاعر کہتا ہے نازا جن پہ عرش معلا صلی اللہ علیہ وسلم. سارے حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انشاءاللہ. جی ہمارے جو صدر صاحب ہیں جلسے کے وہ بھی عاشق رسول ہے اور زبردست سب جانتے ہیں الحمدللہ. اور آپ کا یہاں موجود رہنا عشق رسالت کی دلیل ہے. اور اللہ کے رسول کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کی جا رہی ہے. تو ہم کیوں نہ اللہ کے رسول کو اپنے دل میں دماغ میں آنکھوں میں سما کر صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کریں. جی کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. ساری خلقت مطلع ثانی مطلع اول آپ مگر صلی اللہ علیہ وسلم. نازا جن پہ عرش معلا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے نعت پیش کرے تو آپ حوصلہ افزائی کیجیے. چاہے ہاتھ کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے ہو لیکن حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے. آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے. خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے. توجہ دیجیے. رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے. میاں نعت نبی کہنا آسان تھوڑی ہے. نبی کے نام لیوا ہے نبی پہ جان دے دیں گے. نبی کے نام لیوا ہے نبی پہ جان دے دیں گے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. اب اس کے بعد میں ملتمس ہوں ناندیڑ سے تشریف لائے ہوئے قاری محمد اظہر صاحب سے کہ آپ نعتیہ کلام پیش فرمائیں. وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے. وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے. جیسے ہو چاند طلوع اور اجالا ہو جائے. قاری محمد اظہر صاحب مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایسی مجلس میں بیٹھنا اور سننا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وعشرہ. جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. اور جتنے یقین کے ساتھ ہم بیٹھیں گے سنیں گے اللہ تعالیٰ ویسا گمان ہمارے ساتھ فرمائیں گے جیسا گمان ہم اللہ کے ساتھ رکھیں گے. میں بہت ممنون اور مشکور ہوں ہمارے رفیق مکرم حافظ و قاری عبدالباسط صاحب اور حافظ و قاری ابوذر صاحب کا کہ ان کی دعوت پر اللہ کے فضل تیری شان جل جلالہ تیرا نام مالک دو سرا تیری شان جل جلالہ کوئی شاہ کوئی امیر ہے کوئی بے نوا وہ فقیر ہے کوئی بے نوا وہ فقیر ہے سبحان اللہ. جسے چاہا جیسا بنا
جسے چاہے مردہ بنائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، بے شک بے شک، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیرے ہاتھ میں ہے فنا بقا، تیری شان جلا جلا سبحان اللہ، جانیوں سے کروں جزاک اللہ خیر۔ نظارہ، سبحان اللہ۔ سنتوں سے محبت پیدا فرما۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جی عطا۔ مجھے اورنگ آباد کی سرزمین سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ اسی سرزمین پر گستاخ رسول کی خلاف آواز اٹھی تھی اور ممبئی گئے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور بڑا کام لیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ خمدار ابرو پرنور آنکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، شرمیلی شرمیلی نگاہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ناک بلندی مائل، ہونٹ تھے پتلے ماتا کشادہ، آپ کی ناک بلندی مائل، ہونٹ تھے پتلے۔ سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پکڑ کے دے، کوئی پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دے گا۔ سارے دروں کو چھوڑ کر ایک در پکڑ کے دے، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دے، اور کوئی ابو لہب اور کوئی ابو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے، پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے ہمارے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارا یہ نعتیہ پروگرام اور محفل حمد و نعت اپنے اختتام کے قریب ہوا جا رہا ہے۔ ہماری فہرست میں 3 شعراء کرام بچے ہوئے ہیں، لہذا اب ہم دریائے ترنم کے اندر غوطہ لگاتے ہیں اور وہاں سے ایک سٹی کو نکالتے ہیں، تو اس میں ایک مترنم نعت خواں نظر آتا ہے۔ میں ملتمس ہوں قاری عبدالباسط صاحب سے اس شعر کے ساتھ، چلا وہ تیر جو بہتر ہے تیری کمان میں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، چلا وہ تیر جو بہتر ہے تیری کمان میں، کسی کی آنکھ میں جادو تیری آواز میں۔ قاری عبدالباسط صاحب مائک پر۔ چاہا جو دل نے کر دیا وہ زندگی، کیا زندگی، اپنے لیے جی بھر جیو، ہونا خبر کسی اور کی، اپنے لیے جی بھر جیو، ہونا خبر کسی اور کی، یہ زندگی جینا فقط شرمندگی، شرمندگی، یہ زندگی جینا فقط شرمندگی، شرمندگی، چاہا جو دل
نے کر دیا وہ زندگی کیا زندگی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ایک پل خدا کی نہ سنی وہ بندگی کیا بندگی اپنائیے اپنے نبی کی ہر ادا میں پیروی اپنائیے کا بھلا کیا ہوگا ہم تو کہتے ہیں میں خانہ اٹھا کر دے دو لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر ہاں مگر روح کی تازگی دے گئے محترم سامعین اب اس کے بعد ہماری آج کے اس پروگرام کے سیکنڈ لاسٹ یعنی آخری سے دوسرے اور اس کے بعد صرف ایک شاعر بچے ہیں لہذا میں ملتمس ہوں قاری ابوذر صاحب ندوی سے اس شعر کے ساتھ لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں زبان کی سرخ کیچی سے ہزاروں دل کترتے ہیں میں ملتمس ہوں قاری ابوذر صاحب ندوی سے کہ وہ آئے نعت کلام پیش فرمائیں حضرات علماء کرام آج کی اس محفل کے صدر ذی وقار حافظ محمد خلیل صاحب اور اس جلسے کی رونق اور اس جلسے کے روح روا حضرت مولانا سید تفضل حسینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اس جلسے میں تشریف فرما معزز مہمانان کرام اپنے نعتیہ سفر کا آغاز ایک حمد باری تعالیٰ سے کرتا ہوں جی لہٰذا بغور سماعت فرمائیں اور میرے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل کو اگر چمکانا ہو تو دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ یکتا قدرت بھی یکتا وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا سوچو ذرا فرعون
فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا؟ غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا؟ غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے پالا؟ پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا؟ پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا؟ اس کے نام کے گن گاتے ہیں، اس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے، وہ آقا ہے ہمارے اور ہم سارے غلام ان کے، شہ کونین سے اپنا، شہ کونین سے اپنا یہ رشتہ خوبصورت ہے، بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے۔ رسول اللہ جس میں آج بھی آرام فرما ہے، رسول اللہ جس میں آج بھی آرام فرما ہے، زمانے بھر کے محلوں سے وہ روزہ خوبصورت ہے، زمانے بھر کے محلوں سے وہ روزہ خوبصورت ہے، محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے۔ مکین خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے، مکین خلد سے کہہ دو تمہاری حسن صورت سے، رسول اللہ کے پاؤں، رسول اللہ کے پاؤں کا طلبہ خوبصورت ہے، رسول اللہ کے پاؤں کا طلبہ خوبصورت ہے۔ تیرا یہ راز اچھا تھا، تیری پرواز اچھی تھی، تیرا یہ راز اچھا تھا، تیری آواز اچھی تھی، تیرا انداز اچھا تھا۔ محترم سامعین، ہماری یہ محفل بالکل آخری کڑی پر جا پہنچی ہے۔ کافی دیر سے آپ مختلف شعراء کرام کو سن رہے ہیں۔ اب بریانی ختم ہو گئی، آخر کی کھرچا میں کھانا، لوگ بولتے ہیں بیت اللہ کو جھاڑو مارنا ہے، اسی لیے بندے کو بھی آپ تھوڑا سا سماعت فرما لیجیے، جزاکم اللہ خیر۔ بیداری کا ثبوت دیجیے گا، اور مجھے محسوس ہونا چاہیے عاشقان رسول کی محفل سجی ہوئی ہے اور سب عشاق بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو شعر سے میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ عطا ہوتا نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ مجلس محفل مصطفیٰ میں اگر ایک طرف سلمان رومی ہے، دوسری طرف بلال حبشی کے ہوتے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ محترم سامعین، شعر کی حفاظت کیجیے۔ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نبی سے عشق ہے
جس کو وہی اللہ والا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے، اور خدائے پاک نے کفار کو حیرت میں ڈالا ہے، خدائے پاک نے کفار کو حیرت میں ڈالا ہے، نبی ہے غار میں اور غار پر مکڑی کا جالا ہے، نبی ہے غار میں اور غار پر مکڑی کا جالا ہے۔ اور یہ چند اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، جہاں اجالا آ جائے اندھیرا بھاگ جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا، نبی کا نام لیوا بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ شعر حضرت صدر محترم کے حوالے سے، اس شعر پر اگر آپ خاموش رہیں تو میں سمجھوں گا آپ کے سینوں میں دل نہیں۔ بروزے حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں، نبی کھڑے ہو کوئی امتی جہنم میں جا رہا ہو، یہ کیسا گوارا ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے۔ بیچ میں ایک شعر، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے۔ جی تو اسی یہ اسٹارٹر تھا کچھ اگلے شعر کے لیے اصل سے۔ سبحان اللہ، ارشاد۔ بروزے حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں، بروزے حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں، میرے آقا کو یہ ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ سنیے گا، یہ فرمانے خداوندی ہے لوگو غور سے سن لو، یہ فرمانے خداوندی ہے لوگو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کا کون بنے گا؟ نبی کی سنتوں پر جو عمل پیرا نہیں ہوتا، نبی کی سنتوں پر جو عمل پیرا نہیں ہوتا، نبی کی سنتوں پر جو عمل پیرا
نہیں ہوتا یقیناً وہ محمد کا پیارا ہو نہیں سکتا یقیناً وہ محمد کا پیارا ہو نہیں سکتا. اور محترم سامعین 4-5 اشعار پڑھ کے پھر میں اپنی جگہ لوں گا. توجہ دیجیے، سماعت فرمائیے. فیض ہے یہ علماء کا، دین ہے مدارس کی. اور سنیے، فیض ہے جماعت کا، دین ہے مدارس کی. توجہ دیجیے. فیض ہے جماعت کا، دین ہے مدارس کی. ہر طرف جو محفل میں ٹوپیاں چمکتی ہیں. ہر طرف جو محفل میں ٹوپیاں چمکتی ہیں. جاتے ہو جو چلے میں دین کی اشاعت کو. خاص توجہ چاہوں گا میں. جاتے ہوئے جو چلے میں دین کی اشاعت کو. دین کے ہی کاموں سے نیکیاں چمکتی ہیں. دین کے ہی کاموں سے نیکیاں چمکتی ہیں. پھول بھی مہکتے ہیں اور میرے رب کے قرآن کو کوئی کیا مٹائے گا. میرے رب کے قرآن کو کوئی کیا مٹائے گا. حافظوں کی ہر جانب ٹولیاں چمکتی ہیں. حافظوں کی ہر جانب ٹولیاں چمکتی ہیں. اور آپ کی اجازت چاہتے ہوئے ان بچوں کے لیے صرف 2 شعر کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. بچے دھیان دو سب. ارشاد مفتی صاحب ارشاد. دل خیر آبادی کے 2 شعر کہہ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا. دوسرا مصرع دھیان توجہ سے سنیے گا بچوں کے لیے خاص طور پہ. شاہ رخ نہ بنے گا شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا. یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا. یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا. الہی ہم دعا گو ہے عمل میں جان پیدا کر، جو ہو مقبول تیرے در پر وہ ایمان پیدا کر. یہ چھپر یہ جھوپڑی یہ پاپا کشی منظور ہے ہم کو، مگر نسل ہماری حافظ قرآن پیدا کر. خدا حافظ. بہت خوب، چھپے رستم نکلے آپ. اب اس کے بعد بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے آج کچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں، وہ سنگ دل کو موم بنانے کا ہنر رکھتے ہیں. اور نہ پوچھ ان خطہ پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. اب میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت مولانا تفضل حسینی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے کچھ ناصحانہ کلام سے سامعین کو محظوظ فرما کر اس کے بعد مختصر سی استقبالیہ نشست ہوں گے. اللہ وبرکاتہ.
معزز و موقر علماء کرام، ذمہ داران مسجد، نوجوانان امت اور مستقبل کے شہ سوار پیارے بچوں، میرے مشفق و محترم حافظ خلیل صاحب کے ایما پر اور مولوی ابو ذر صاحب کے دعوت پر آپ حضرات کے روبرو حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور رب تعالی کی سنت جہاں ادا کی جا رہی ہو، ایسی محفل کا حصہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ نعت گوئی، یہ سنت ربی ہے۔ اپنے نبی کا سب سے بڑا مداح خود اللہ رب العزت ہے۔ حمد باری یہ سنت نبوی ہے، اور نعت نبوی یہ سنت ربی ہے۔ محمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ دوسرے الفاظ میں محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رب سب سے زیادہ تعریف کرے، اور اللہ رب العزت نے میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی حبیب کبریا سید الورا شمس الضحی بدر الدجا لا يمكن الثناء مکین گنبد خضرا آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا، آقا کی نعت کا، میرے آقا کے تذکرے کا سلسلہ اس وقت جاری فرمایا جب صرف پانی تھا اور پانی پر اللہ کا عرش تھا۔ پھر رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا۔ اس کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے میرے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی جو چیز پیدا کی گئی وہ میرا نور تھا۔ نور محمدی سے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوا، اور جس وقت جناب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آقا کی ختم نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور آدم علیہ السلام نے مسلسل استغفار کر کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی دعائیں کر کر کے جب اللہ کو راضی کر لیا، تو رب تعالی نے دعا کے وہ کلمات القا فرمائے جن کلمات سے کے ذریعے سے دعا کی گئی تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ کلمات تھے یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا یہ محمد کون ہے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضرت آدم نے عرض کیا یا اللہ جس وقت میں نے پہلی دفعہ آنکھ کھولی، آپ نے میرے اندر روح ڈالی، میں نے آپ کے عرش پر آپ کے نام نامی کے ساتھ نام محمد دیکھا تھا، میں نے جان لیا تھا کہ یہ کوئی عظیم ہستی ہے جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا اور آقا کی تعریف کا اور ان کی حمد کا تعظیمی، یہ اشرف المخلوقات ہونے کا شرف، یہ مسجود الملائکہ ہونے کا شرف اس وقت حضرت آدم کو حاصل ہوا جس وقت نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی میں منتقل کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اب ساری مخلوقات کے لیے
صرف ملائکہ نہیں، صرف فرشتے نہیں، دیگر سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا گیا تھا. یہ نور محمدی کی عظمت کا اظہار تھا. پھر رب تعالیٰ نے اس نور محمدی کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے آگے منتقل کرنے کا فیصلہ فرمایا، اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے جلیل القدر فرزند حضرت شیس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ایک ساتھ 2 اولادیں پیدا ہوتی تھی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. لیکن جس وقت حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کا فیصلہ ہوا، اس وقت اکیلے حضرت شیس پیدا ہوئے، بیٹی ساتھ پیدا نہیں ہوئی. جس وقت حضرت شیس علیہ السلام مادر رحم میں پہنچ گئے، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک میں پہنچ گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی کی عظمت میں اپنی زوجہ سے مقاربت چھوڑ دی. آپ جانتے ہیں جب بیوی حاملہ ہو جائے تو شوہر مقاربت کر سکتا ہے، اور کر سکتا نہیں، کرتا ہے، اس لیے کہ اب روک ٹوک بند ہو گئی ہے. اب مہینے کے 7 دن کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، اب تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بطن میں حضرت آدم کی صلب سے نور محمدی منتقل ہوا، تو اس نور محمدی کے احترام میں جب تک حضرت شیس تشریف نہیں لائے، پیدا نہیں ہوئے، تب تک حضرت آدم نے اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کی. جس وقت حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ بہن نہیں تھی، اس لیے کہ اب اس نور محمدی نے حضرت شیس کی پیشانی میں منتقل ہونا تھا. اگر بیٹی بھی ساتھ پیدا ہوتی تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں منتقل ہوا ہے. نور محمدی بیٹی میں آیا یا بیٹے میں آیا؟ اللہ رب العزت نے جب حضرت شیس علیہ السلام سے اس نور محمدی کے آگے بڑھانے کا فیصلہ فرمایا، اور جب باری آئی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی محفوظ ہے، اور وہ طوفان نوح ہے جو ساری دنیا کو غرقاب کر رہا ہے، لیکن مجال کہ وہ طوفان وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کوئی نقصان پہنچائے. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کیسے حضرت نوح کی کشتی کو نقصان پہنچاتا، اور ملک جی حضرت مولانا تفضل حسینی صاحب استقبال فرمائیں. قاری ابوذر صاحب کا استقبال فرمائیں گے عالی جناب عبید صاحب. فضل صاحب کا استقبال فرمائیں گے عالی جناب اسماعیل صاحب. عالی جناب اسماعیل صاحب کون؟ فرید سلمہ، ان کا استقبال فرمائیں گے قاضی صاحب. قاضی صاحب تشریف لائیں. اور بندے کا استقبال فرمائیں گے حافظ محمد محسن صاحب. اس نشست کو قبول فرمائیں، اور جب بھی آپ کے کانوں میں صدا پہنچے کہ کہیں پر حمد و نعت کی محفل ہو رہی ہے اور عاشقوں کا ہجوم ہو رہا ہے اور عاشق جمع ہو رہے ہیں، تو آپ بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیجیے گا. حضرت مولانا مفتی صاحب، میڈیا والے بھی پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں، یہ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہیں. آخر میں مختصر دعا پر اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنه وجماله. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا مولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. محمد بعدد قطرات الأمطار، بعدد أوراق الأشجار. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنه وجماله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.